وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بھارتی جارحیت کا جواب دے کر 71 کی شکست کا بدلہ لے لیا، مودی اب کسی حملے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ آزاد کشمیر میں شہداء کے لواحقین میں امدادی رقوم کی چیکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ شہداء کے لیے امدادی پیکج دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شہداء کے ورثاء کو فی کس 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے، جبکہ زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے مطابق افواج پاکستان کے شہداء کے ورثاء کو ان کے عہدے کے مطابق 1 کروڑ سے لے کر 1 کروڑ 80 لاکھ روپے تک ادا کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ شہداء کے خاندانوں کو گھر کی سہولت کے لیے عہدے کے مطابق 1 کروڑ 90 لاکھ سے لے کر 4 کروڑ 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ شہداء کے ریٹائرمنٹ کی تاریخ تک مکمل تنخواہیں الاؤنسز کے ساتھ جاری رہیں گی، جبکہ ان کے بچوں کو گریجویشن تک مفت تعلیم دی جائے گی۔ شہداء کی بیٹیوں کے لیے 10 لاکھ روپے کی میرج گرانٹ بھی فراہم کی جائے گی۔ افواج پاکستان کے زخمیوں کو فی کس 20 سے 50 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ افواج پاکستان کے بروقت اور بھرپور جواب نے پوری قوم کے سر فخر سے بلند کر دیے۔ سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر نے فرنٹ سے سب کو لیڈ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان نے روایتی جنگ میں بھارت کی برتری کا تاثر ختم کر دیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اسی اتحاد و اتفاق کی طاقت سے معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ میکرو اکنامک سطح پر اصلاحات کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات میں تیزی لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یہ بات انہوں نے عالمی مالیاتی ادارے IMF کے وفد سے ملاقات کے دوران کہی، جس کی قیادت جہاد الظہور کر رہے تھے۔ ملاقات میں وفاقی وزراء احد خان چیمہ، محمد اورنگزیب، سیکریٹری خزانہ امداد اللہ بوسال، چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پاکستان میں جاری IMF پروگرام پر تبادلہ خیال کیا گیا اور حکومت کی جانب سے اس پروگرام پر مثبت عمل درآمد اور معاشی اصلاحات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ کے فضل سے پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور حکومت میکرو اکنامک اور ادارہ جاتی اصلاحات میں مزید تیزی لانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفد نے بھی اصلاحات کے تسلسل اور معاشی ترقی کے لیے IMF کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ قومی اسمبلی نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کو اعلان جنگ تصور کرتے ہوئے متفقہ قرارداد منظور کر لی ہے۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر سردار ایاز صادق نے کی، جس میں وفاقی وزیر آبی وسائل میاں معین وٹو نے قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا اقدام ناقابل قبول ہے اور حکومت سے سخت رد عمل کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں اراکین نے بھارت کے پراکسی حملوں اور خضدار بس حملے میں اس کے ملوث ہونے کی بھی مذمت کی، جبکہ حج اور موٹر وے سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹسز پر حکومتی یقین دہانیاں سامنے آئیں۔ اجلاس کو غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے انٹرویو میں بھارت کو 2 ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے سندھ طاس معاہدے کے خلاف ورزی کی تو کشمیر کی آزادی کے ساتھ ساتھ 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی فوج کو وہ سبق سکھایا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حالیہ جھڑپوں میں پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے اور بھارتی فوج کئی مقامات پر سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہو گئی۔ DGI SPR نے کہا کہ پاکستانی فوج نے دن کے اجالے میں منہ توڑ جواب دیا اور 26 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ سچ بولا اور جھوٹ، فریب اور پروپیگنڈے کا سہارا نہیں لیا، جبکہ بھارت کی سیاسی اشرافیہ جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی انتہا پسند ذہنیت نہ صرف پاکستان بلکہ اپنے ملک کے مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے۔ غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ وہاں نسل کشی ہو رہی ہے جو انسانیت کے ضمیر پر بدنما داغ ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کو متحد اور دفاعی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی بینک پاکستان کی ترقی میں اہم شراکت دار ہے اور کانٹرری پارٹنرشپ کے تحت $20 ارب سے زائد کی سرمایہ کاری پر حکومت شکر گزار ہے۔ یہ بات انہوں نے عالمی بینک کی مینیجنگ ڈائریکٹر اینا بیئرڈا کی قیادت میں آنے والے وفد سے ملاقات کے دوران کہی۔ وزیر اعظم نے عالمی بینک کی سیلاب متاثرین کی مدد اور ترقیاتی منصوبوں کے عملی اثرات کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک کے ساتھ شراکت داری پاکستان کی معاشی بحالی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اینا بیئرڈا نے وزیر اعظم کی قیادت کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ویژن دنیا کے لیے ایک ماڈل بن چکا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ کانٹریری پارٹنرشپ فریم ورک کو عالمی سطح پر پاکستان ماڈل کے طور پر پہچانا جا رہا ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزراء، مشیران اور عالمی بینک کے کانٹریری ڈائریکٹر بھی شریک تھے۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے نے لاہور سے پیرس کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق یہ پرواز ہفتہ وار بنیاد پر بدھ کے روز روانہ ہوا کرے گی اور اس کا آغاز 18 جون سے ہوگا۔ اس وقت پی آئی اے اسلام آباد سے پیرس کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلا رہی ہے، جبکہ نئی سروس کے آغاز کے بعد مجموعی طور پر 3 براہ راست پروازیں ہفتہ وار یورپ کے لیے دستیاب ہوں گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پی آئی اے عوامی ضرورت اور سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے جلد یورپ کے دیگر شہروں کے لیے بھی پروازوں کا آغاز کرے گی۔ امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں شکیرا کے کانسرٹ کے بعد خسرہ پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق میٹ لائف اسٹیڈیم میں ایک متاثرہ شخص کی شرکت سے دیگر شرکاء کو وائرس لگنے کا امکان ہے، خاص طور پر ان افراد کو جنہیں خسرہ کی ویکسین نہیں لگی۔ علامات 6 جون تک ظاہر ہو سکتی ہیں، جن میں بخار، کھانسی، ناک بہنا، سرخ آنکھیں اور جلد پر دھبے شامل ہیں۔ محکمہ صحت نے مشورہ دیا ہے کہ علامات ظاہر ہونے پر فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اسپتال جانے سے پہلے فون پر اطلاع دیں۔ کانسرٹ کے شرکاء خاص طور پر بچوں اور مسافروں کو MMR ویکسین لگوانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ غزہ میں انسانی بحران کے پیش نظر اقوام متحدہ کی جانب سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ کئی ہفتوں بعد پہلی بار 90 امدادی ٹرکوں کا قافلہ غزہ میں داخل ہوا۔ یہ امداد کرم شالوم کراسنگ سے جمع کی گئی اور اسرائیلی حکام کی جانب سے جزوی اجازت ملنے کے 3 روزہ بعد غزہ میں داخل ہوئی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کے ترجمان سٹیفن دوجارک نے کہا کہ غزہ میں مارچ کے بعد یہ پہلی بڑی ترسیل ہے۔ علاقے میں شدید انسانی بحران جاری ہے اور لاکھوں افراد خوراک، پینے کے پانی اور ادویات کی شدید کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔ کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی ڈائریا کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن سندھ کے صدر ڈاکٹر وسیم جمالوی کے مطابق سرکاری ہسپتالوں میں روزانہ درجنوں ڈائریا کے مریض لائے جا رہے ہیں، جن میں زیادہ تر بچے شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ آلودہ پانی اور غیر معیاری کھانے کی اشیاء ڈائریا کی بڑی وجہ بن رہی ہے۔ اس بیماری کے باعث جسم میں پانی کی شدید کمی ہو سکتی ہے، جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر وسیم نے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ ابلا ہوا پانی پئیں، ہاتھوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں اور بچوں کو باہر کے کھانوں سے دور رکھیں تاکہ بیماری سے بچا جا سکے۔